بنیادی چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ، اور پاکستان میں بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے مرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بڑا مہنگا علاج ہے۔ تو اس کی ایک تو آپ نے یہ جو آج سٹینٹس لوکلی پروڈیوس کیے اور جو اس کی بہت بڑا پرائس ڈفرینشل ہے، ایک تو یہ کام کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارا فورن ایکسچینج بچایا، اور دوسرا کہ موقع دیا کہ اور زیادہ غریب مریضوں کا جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا ہم علاج کر سکیں۔ تو یہ بہت خوش آئند چیز ہے۔ میں دو چیزیں پہلے کہنا چاہتا ہوں، اور اسٹوڈنٹس آپ سے اس کے بعد جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن پوٹینشیل پہ، یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے۔ جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں، جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے، وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، وہ ویژن بلر ہو چکا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور جب اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی۔ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم ہمارا اس وقت کیا ہے، اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کی جب 2 سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو 60 ارب ڈالر کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر کی ہوں، اور 20 ارب ڈالر بھی 25 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر پہ آئی ہو، یعنی امپورٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے۔ کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی ہمیں خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا پڑتا ہے۔ کیوں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں۔ ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے جبکہ آپ 40 ارب ڈالر ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو، وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا، فورن ایکسچینج ریزروز پہ۔ جب ریزروز کم ہوں گے روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا، جب روپیہ گرے گا تو مہنگائی آئے گی، کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تیل ہے، جو گیس، جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں، جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں، سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، دالیں آج کل امپورٹ، وہ سب مہنگی ہو۔ جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو وہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو زیادہ ڈالرز کو اندر آنا چاہیے ملک کے بنسبت باہر جانا چاہیے۔ تو چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ چائنیز لیڈرشپ نے کانشیسلی فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ترجیح دینی ہے، اور انہوں نے جیسے جیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے گئے ان کی دولت بڑھتی گئی، اور انہوں نے ایک گورنمنٹ، پھر ساری جو گورنمنٹ تھی اس ساری گورنمنٹ کا کام تھا ایکسپورٹس بڑھانا، اپنے اندر ملک میں زیادہ ڈالرز لے کے آنے۔